نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین کرام، درس قرآن کے ایک اور سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ جب فرعون ہلاک ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنی اصل جگہ جو کہ ملک شام تھی اور وہاں پر عمالقہ نامی ایک قوم کا تسلط ہو چکا تھا، بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہاں جاؤ اور اپنی اصل جگہ ان سے چھڑواؤ، یعنی جہاد کرو۔ یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب شام کے قریب پہنچے اور انہوں نے عمالقہ نامی قوم جو تھی ان کا رعب، دبدبہ اور طاقت دیکھی تو حواس باختہ ہو گئے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک یہ ایک میدان میں، جو کہ تقریباً روایت میں آتا ہے کہ 10 میل کا علاقہ تھا، اس میں یہ حیران پریشان گھومتے رہے۔ گھر پہنچنا بھی ان کو نصیب نہ ہوا۔ یہ پورا دن سفر کرتے تھے، رات کو جہاں یہ پڑاؤ ڈالتے تھے کہ صبح یہاں سے آگے ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ صبح جب اٹھتے، رات کا اندھیرا ختم ہوتا تو یہ کیا دیکھتے کہ جہاں سے ہم چلے ہیں وہیں پر، جہاں سے ہم چلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں۔ تو وہ ایسا میدان تھا کہ نہ اس میں سائے کا انتظام تھا، نہ پانی کا انتظام تھا، نہ کھانے کا انتظام تھا۔ اللہ رب العزت نے غفور الرحیم تھے، ان کے اوپر اتنے مہربان تھے کہ اللہ رب العزت نے جہاں یہ چلتے تھے وہاں اوپر ایک بادل جو ہے نا ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور ان کو سایہ مہیا کرتا تھا۔ ان کا بھوک کا مسئلہ اللہ رب العزت نے اس طرح حل فرمایا کہ ان کو من اور سلوہ جو ہے نا، وہ نعمت من اور سلوہ جیسی نعمتیں ان کے اوپر نازل فرمائی۔ پانی کا انہوں نے مطالبہ کیا تو آگے آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پتھر ہے، اس کے اوپر اپنا عصا ماریں تو وہاں سے پانی پھوٹے گا، پانی نکلے گا، وہ ان کو پلائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں فرمائی، لیکن یہ ڈھیٹ قوم تھی۔ پھر جب انہوں نے مطالبہ کیا، یہ مطالبہ بھی ان کا آگے آئے گا کہ ہم یہ چیزیں کھا کھا کر تھک گئے ہیں، ہمیں دوسری چیزیں کھانے کے لیے عنایت فرمائی جائے، جیسے سبزی وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، ترکاری وغیرہ۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ تمہاری سزا ختم ہوئی، ایک بستی ہے، اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ، لیکن داخلے کے ان کو آداب بتائے کہ سر جھکا کر جانا اور زبان سے توبہ استغفار کرتے جانا، ایک مخصوص الفاظ ان کو سکھائے گئے۔ اب آگے
آیت نمبر 59 میں اسی کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے سکھائے ہوئے الفاظ کے ساتھ کیا حشر کیا۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے، فبدلا پھر بدل ڈالا، الذین جن لوگوں نے، ظلموا ظلم کیا، قولا بات، غیر الذی دوسری وہ جو کہ قیل لہم کہی گئی انہیں، فانزلنا پھر ہم نے اتارا، علی پر، الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما کیونکہ کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا، فبدل الذین ظلموا مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی، قولا غیر الذی قیل لہم جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا ڈالی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ یعنی ان کو سزا دی گئی۔ یہ آیت پچھلی آیات کا تتمہ ہے۔ اب وہ کلمہ خلاف کیا تھا جو انہوں نے تبدیل کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ جب تم داخل ہو تو حِطَّةٌ کا لفظ استعمال فرمایا۔ حِطَّةٌ کے معنی ہوتے ہیں بخش دے ہمیں، بخشش مانگنے کے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کمال کیا، ڈھیٹ پنا اتنا تھا کہ جب یہ داخل ہوئے دروازے سے داخل ہوئے چہ جائے کہ یہ سر جھکا کے داخل ہوتے، توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہوتے، انہوں نے حِطَّةٌ کی جگہ جو لفظ استعمال کیا وہ تھا حِنْطَةٌ۔ حِنْطَہ کہتے ہیں غلے کو۔ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا اس کا حِطَّةٌ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ کہاں مغفرت اور کہاں گندم کا دانہ غلہ۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر آسمان سے ایک آفت نازل فرمائی۔ وہ آفت کون سی تھی؟ وہ طاعون تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی اور ان میں طاعون پھوٹ پڑا اور بہت سے آدمی فنا ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے، قرطبی میں ہے کہ بعضوں نے ہلاک شدگان کی تعداد 70,000 بتائی ہے۔ اگلی آیت میں یہ ذکر آئے گا کہ کیسے انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ٹھکرا کر، من و سلوہ کو ٹھکرا کر، کیسے انہوں نے دوسری چیزوں کا سوال کیا، دوسری چیزیں مانگی اور ترکاریاں وغیرہ کا اپنے لیے مطالبہ کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔